ہر چیز کا بننا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ مائک ہے، کسی مقصد کے لیے بنے نا. جب یہ اس مقصد کو چھوڑ دے جس مقصد کے لیے بنے تو پھر یہ یہاں رہے گا؟ اس کو اٹھا کے کباڑ میں پھینک دیں گے نا. یہ جو مائک لگا ہے مقصد ہے نا. مقصد کیا ہے؟ اب جو بات ہو رہی ہے اسپیکر سے وہ تیز سنائی دے رہی ہے، اور جب یہ مقصد پہ مطلب اپنا کام کرنا چھوڑ دے پھر اس کا کیا ہوگا؟ کباڑ میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے انسان نے اپنے پاس سواری رکھی ہے. اب اللہ نے جو استعداد دی ہے اس کے مطابق کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس کار ہے، کسی کے پاس اس سے اعلیٰ گاڑی، اس سے بڑی گاڑی ہے. اب وہ جب اپنے مقصد کو چھوڑ دے، انجن فیل ہو جائے، کباڑ بالکل بن جائے، جل جائے، ایکسیڈنٹ ایسے ہو جائے، تو جب وہ چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو بیچ دیتے ہیں نا، کباڑ میں پھینک دیتے ہیں نا. یعنی یہ اس سے ہمیں عبرت کو ملتا ہے کہ جب ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کباڑ. ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے. مقصد کیا ہے؟ اس کو پالنے کا، دودھ حاصل کرنا، بچے دیں، اس کی نشو و نما ہو. لیکن جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی، دودھ دینا چھوڑ دے گی، اور وہ بچے دینا چھوڑ دے گی، تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ کسائی کے پاس جائے گی نا، ذبح کریں گے نا. کیوں؟ جو مقصد تھا وہ مقصد سے ہٹ گئی. تو ہم اپنے ہاتھوں سے کتنی چیزوں کو جب وہ مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں. بلف یہاں کا نہیں ہے. مقصد کیا ہے بلف کا؟ روشنی دینا. لیکن جب وہ مقصد سے ہٹا تو اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے راضی کر لیں، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجیں. دنیا کے بارے میں آتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا، یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ قیدی کی مثال ہے، یہ قید خانہ ہے. دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہے. دنیا میں اعمال کرنے کی جگہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے. اگر یہاں پر ہم نے اللہ کو راضی کیا تو ہم اپنے مقصد پہ پورے اتر جائیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو پھر مقصد سے ہٹ جائیں گے. پھر اس کے انجام میں اللہ نے دو چیزوں کو پیدا کیا، جنت کو اور جہنم کو. اور مزے کی بات کہ ہمارا مقصد بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ انسان اور جنات کو اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آج میرے اور آپ کے نزدیک اللہ سے ہمیں وہ محبت نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے. وہ اتنا کریم رب ہے، ہم نے پل پل اللہ کی نافرمانی کی، تب بھی وہ ہمیں کھلا رہے، تب بھی ہمیں وہ سلا رہے، تب بھی ہم وہ ہواؤں کے نظام کو چلا رہے ہیں. ہمارے گناہ اس قسم کے ہیں کہ اگر ہم پہ پتھر برسے تب بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر خود دیکھیں کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا ہے اور کیا کیا کر رہا ہوں اور کیا کیا کرتا ہوں، مجھ سے کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں. مجھ سمیت ہم سب اپنے گریبان کے اندر خود جھانک کر دیکھ لیں. کسی پہ گواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کو دیکھ لیں کہ اس کے باوجود اللہ مجھے میٹھی نیند سلاتا بھی ہے، مجھے اچھے اچھے کھانے کھلاتا بھی ہے، سردی گرمی خزاں بہار یہ موسم تبدیل بھی کرتا ہے، بارش بھی برسا رہے، صحت بھی دے رہے، پریشانیاں بھی دور کر رہے، تمام میرے ضروریات کو پورا بھی کر رہے ہیں. یعنی کتنا کریم رب ہے وہ. اب ہماری ضرورت، اگر کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، کسی جگہ کرتے ہیں، وہاں ہم 19-20 کرتے ہیں، کبھی وہ تنخواہ کاٹ دیتے ہیں، کبھی اوور ٹائم کاٹ دیتے ہیں، کبھی گھنٹے کاٹ دیتے ہیں. لیکن اللہ کچھ نہیں کاٹتا نافرمانی کرنے کے بعد بھی. تو اس رب کو ہم کیوں ناراض کریں؟ جانا ہے ہی اسی کے پاس. اصل تو وہی ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا سب نے، کہ نہیں کسی اور کے پاس جانا ہے. دنیا کی محبت دنیا کے اندر رہ جائے گی. آخرت کی محبت، اللہ کی محبت ایسی ہے کہ وہ قبر میں بھی، حشر میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ دنیا کے اندر ہے. جب انتقال ہو گیا، شروع میں ہم گرم رہتے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں.
آہستہ آہستہ بلا دیتے اپنے بڑوں کو، اپنے اجداد کو، اپنے دادا کو، اپنے بڑوں کو، جتنے بھی اپنے چھوٹوں کو بلا دیتے ہیں، کبھی قبرستان بھی نہیں جاتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی محبت ہے۔ اور دنیا کی کیا محبت ہے؟ اور اپنے ہاتھ سے دفنا کے مٹی کے ڈھیروں میں اس کو دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ اب وہاں کے جو معاملات ہیں قبر کے، وہاں ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں، اللہ سے ہماری محبت ہو جائے، اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو پھر اس کی ماننے بھی آسان ہو جائے گی۔ انسان جس چیز کی سے محبت کرتا ہے، جس چیز سے تعلق ہوتا ہے، اسی کا یقین دل کے اندر وجود پکڑتا ہے، اسی کا یقین ہوتا ہے۔ جب اللہ کی ذات عالی سے ہماری محبت ہوگی، اللہ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دل کے اندر ہوگا، تو پھر اس کے حکم کو ماننا بھی آسان ہوگا۔ اور اللہ سے محبت ہوگی، اس کے حکم کو ماننا آسان ہوگا، کیونکہ محبت انسان کو اطاعت پر لے آتی ہے۔ کس سے لے آتی ہے؟ مشاہدہ کر لو، کسی کو والدین سے محبت ہوتی ہے، لیکن والدین جو کہتے ہیں وہ اس کی اطاعت میں وہی کام کرتے ہیں، میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں۔ کسی کو کسی سے بھی محبت ہو، وہ اس کی اطاعت پہ آ جاتا ہے۔ محبت کہتے ہیں اطاعت کو، اطاعت کرتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، پھر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو جائے گی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے ہمیں پسند ہوں گے، اس سے اطاعت کریں گے۔ آج یہ دل جو ہے ہمارا، یہ اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ ہم نے اپنے دل کے اندر دنیا کو بسایا ہوا ہے، اللہ کو نکالا ہوا ہے۔ کیونکہ دل جو ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی، نہ زمین میں، کہیں نہیں سماتی، واحد ایک مومن کا دل ہے جہاں اللہ کی ذات سماتی ہے۔ یہ دل تو یہ دل جو ہے، یہ تو اللہ کی رہنے کی جگہ ہے۔ ہم نے خود ہی اپنے دل سے اللہ کو نکال کر دنیا کو ڈال دیا۔ اور یہ ایسا گھر ہے، ایسا دل ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یا تو اللہ یا دنیا۔ صحابہ جو تھے، صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ صحابہ کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، اور دنیا کو ضرورت سمجھتے تھے، مقصد نہیں سمجھتے تھے۔ جب مقصد پر چلتے تھے، ضرورت کو چھوڑ دیتے تھے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ صحابہ کا ایسا ایمان، ایسے کہ اللہ کے لیے قربانی ہر طرح سے دینا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ اب پورے سال کی صحابہ کی محنتیں، کھجور کے پھل تیار ہو گئے، کھجور پک چکی ہے، اترنا ہے، اس کو مارکیٹ میں فروخت کرنا ہے۔ یہاں سے غزوہ تبوک شروع ہوا، تو صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ پورے سال ہم نے اس کے لیے کھیتی باڑی کی ہے، پانی ڈالا ہے، دیکھ بھال کی ہے، اب تو صرف پک گئے کھجور درختوں میں، اس کو اتارنا ہے اور مارکیٹ میں فروخت کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا، فوراً اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ نکلے کہ نہیں؟ کیوں کہ صحابہ کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، اور ہاتھ کے اندر دنیا ہوتی تھی۔ جہاں پہ اللہ کی محبت، اللہ کی دین کی بات، دنیا کو ہاتھ میں پکڑ کے پھینک دیتے ہیں، چل پڑتے تھے۔ صحابہ کا اتنا یقین اللہ کی ذات عالی سے بنا تھا، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اس تصور کے ساتھ جب ہاتھ اٹھتے تھے کہ بس اب اللہ کے سامنے پیچھے دنیا منیا سب ختم۔ تو جبھی تو صحابہ کی نماز ایسی تھی کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے ان کو اللہ نظر آتا تھا، صحابہ کو جنت اور جہنم نظر آتی تھی نماز میں کھڑے ہو کے۔ اب اللہ ہم سے چاہتا ہی یہ کہ اے بندہ، تو مجھے اتنا راضی کر لیں کہ میں تجھے اتنی اپنی معرفت دے دوں کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو، میں تیرے سامنے ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، عاشق اور معشوق ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو۔ اور انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے اور اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر سے غفلت پہ نہیں گزارتا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا دل جب ذاکر بن جاتا ہے، اس کا دل جب ذکر کرتا ہے تو ہر ٹائم یہ اللہ کے زبان سے ذکر نہیں، زبان ایسی ہوگی کہ یہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوگا، زبان پہ ذکر نہیں ہوگا، مجلس میں بات ہوگی، لیکن اندر سے دل ذکر کر رہا ہوگا، اللہ 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 کر رہا ہوگا، اندر سے غفلت میں نہیں ہوگا۔ سامنے یہ سوچے گا کہ یہ انسان ہے، اس کا مجھ پہ حق ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اور یہ جب انسان کا دل ذاکر بن جاتا ہے، اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ جب قیامت کا روز ہو اور انسان کے سامنے جب اعمال پیش کیے جائیں گے، تو جب فرشتوں نے جو رجسٹر میں لکھا ہوگا پیش کر دیں گے،
تو اللہ کہے گا اس کا اور بھی اجر میرے پاس ہے. فرشتے کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں, ہم نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے, اور کون سا نیک عمل ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ دل میں مجھے یاد کرتا تھا, اور یہ عاشق اور معشوق کا ایسے معاملہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ فرشتوں کو بھی نہیں بتاتا, بس یہ راز اور رموز عاشق اور معشوق ہوئی جانتے ہیں دوسرے کو. اور جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے, جب اس کا دل ذاکر بن جاتا ہے, جب ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرتے ہوئے بھی لے جاتے ہیں, تو اس کا دل پورا جسم ذکر کر رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ. زبان سے نہیں ہوئی, زبان سے بھی کرتا ہے, لیکن اگر زبان, جیسے میں نے کہا نا کہ بعض اوقات انسان باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے سسٹم چل رہا ہوتا ہے, ذکر کر رہا ہوتا ہے, پورا جسم کا ہر اعضاء کا قطرہ قطرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جسم کے اندر جتنے بال ہیں جسم کے اوپر, یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. خون کے جتنے قطرات ہیں سارے قطرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انسان کو اللہ پھر ایسے ذاکر بنا دیتا ہے, اور جب اس کی روح پرواز کرتی تب بھی پورا وجود اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بتاؤ جب موت کیسی آئے گی پھر؟ میرے جی ساتھیوں, ہم سب کا مقصد یہ کہ جب ہم ذکر کے ساتھ جڑے ہیں ہم ایسے کثرت سے ذکر کریں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والا کثرت سے میرا ذکر کرو. حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگیں. لوگ پاگل کس کو کہیں گے؟ جو زیادہ ذکر کرے گا نا, ہر ٹائم ذکر کرو. تو ہم بھی کہتے ہیں مانا دا سکے ہر ٹائم پوری بٹن دلا اس کی ٹک 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 ٹک. تو یا علیہ السلام نے فرمایا نا اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگیں. تو بس جب اس حدیث میں آپ کی مطابقت آ گئی, مزے ہی مزے ہو گئے. ذاکرین کس کو کہتے ہیں؟ ذاکرین صبح شام 100 مرتبہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے ہیں, جو کثرت ذکر کرتا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اتنا کثرت ذکر کرتے تھے, جب وہ حدیث کی کتابوں کو لکھتے تھے اور جو قلم کو جب چھیلتے تھے تو اس وقت بھی اتنا ذکر کرتے تھے, اور یہ فرماتے تھے کہ میرا یہ قلم چھیلنے کا وقت بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ رہے. یہ ہمارے اکابر تھے. تو میرے بھائیو, اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ذاکر بنا دے کہ ہمارے جسم کا خون کا ہر ایک قطرہ اللہ کی یاد میں رہے, جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کی یاد میں رہے. اسی کے لیے ہم خانقاہوں کے اندر آتے ہیں, مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں, ذکر اذکار کے اندر. ہم محنت کریں, جو ہم سب کے معمولات اس کی پابندی کیا کریں, ذکر اذکار کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں. بننے نا انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ رہے. اسی اب جو اجتماعی ذکر کی محفل, جیسے بھی اجتماعی ذکر ہوگا, اسی نیت سے ہم ذکر کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس ذکر کے اندر جو پوشیدہ علم ہے اللہ وہ ہمیں دے دے, اس ذکر کے اندر جو راز اور رموز ہے اللہ وہ ہم پہ کھول دے, اللہ اس کا علم ہمیں دے دے, اس ذکر کی برکت سے اللہ اپنی معرفت ہمیں دے دے. ہر ساتھی 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لو.